ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اسلام کی ابتدا ہے وہ بھی قربانی سے ہوئی ہے، اور اسلام کے جو آخری سال کا مہینہ ہے اور اسلام کی یعنی جو اختتام ہے وہ بھی قربانی سے ہی ہوا ہے۔ اسلام کی ابتدا قربانی سے مراد، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت اسی مہینے کے ابتدائی عشرے میں ہوئی، اور اسلام کا آخری مہینہ چونکہ ذی الحج ہے، اور ذی الحج کے اندر بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو زندہ کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، جن میں دو واقعات سب سے زیادہ اہم ہیں کہ اس کے اندر یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت ہے، اور اسی مہینے کی 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی شہادت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ابتدائی حالات کی بات کی جائے تو آپ کا تعلق قریش کے ایک قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ آپ ہجری سال شروع ہونے سے تقریباً 40 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اسی طرح والدین نے آپ کا نام عمر رکھا۔ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص تھی، لیکن یہ کنیت زیادہ مقبول نہ ہو سکی، اور لوگ انہیں عمر بن خطاب کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب فاروق تھا، اس کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ اس کے خاندان کے لوگوں کو عدی کی نسبت سے عدوی کہا جاتا تھا۔ قریش کے 10 گھرانوں کے سپرد الگ الگ کام کرتے تھے۔ کوئی کعبہ کی دیکھ بھال اور کوئی حفاظت کرتا تھا، تو کوئی حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، کسی کے ذمے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے کرنا تھا، تو کوئی زمانہ جنگ میں فوج کا جھنڈا اٹھاتا تھا۔ تو حضرت عمر کے گھرانے بنو عدی کے سپرد بہت سارے کام تھے، جن میں یعنی جب قریش کو کسی دوسرے قبیلے کے پاس ایلچی بھیجنا ہوتا تھا تو یہ ایلچی یعنی سفارتکار بنو عدی ہی سے ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرا، جب برابر کے 2 رئیسوں یا 2 گروہوں میں اس بات پر جھگڑا ہو جاتا کہ ان میں سے کون زیادہ عزت والا ہے، تو بنو عدی کے معززین ہی اس کا فیصلہ کرتے تھے، اور ایسے جھگڑے بعض اوقات طویل عرصے تک چلتے تھے۔ بنو عدی کے معززین ہی دونوں فریقین کے دلائل سن کر کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتے تھے، جبکہ دونوں فریقین یہ فیصلہ ماننے کے پابند ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب کا شمار مکہ کے معززین میں سے ہوتا تھا۔ وہ بنو عدی کے سردار تھے اور علم و نصاب میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ خطاب بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ایک مرتبہ عرب کے قبیلہ قیس اور قریش کے درمیان سخت جنگ ہوئی، اسے حرف فجار کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ خطاب اور اس کے بھتیجے زید بن عمر نے اس جنگ میں بنو عدی کے سپہ سالار کی حیثیت سے شرکت کی۔
خطاب نے اونچے گھرانوں میں کئی شادیاں کیں۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، خطاب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ وہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھیں۔ ہاشم بن مغیرہ کا تعلق قریش کی ایک معزز شاخ بنو مخزوم سے تھا۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید حنتمہ کے چچا ازاد بھائی تھے۔ اس طرح اس رشتے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے بھانجے تھے۔ حضرت عمر بن فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ابتدائی معلومات ملتی ہیں تاریخ کے آئینے میں، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور وہ مکہ مکرمہ سے دور جنگل کے اندر سارا دن اونٹ چراتے تھے۔ تو جب آپ امیر المومنین بنے تو ایک مرتبہ سب حنان کے ایک طرف سے گزر رہے ہوئے تھے، تو وہاں کے مناظر دیکھ کر آپ کی یاد پرانی تازہ ہو گئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نمدے کا کرتا پہنے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، تھک کر بیٹھ جاتا تھا اور تو باپ کے ہاتھوں مار کھاتا تھا۔ آج یہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرے اوپر کوئی اور حاکم نہیں ہے۔ تو اس دور میں قریش کے عام طور پر لوگ ان پڑھ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کا شمار ان گنے چنے لوگوں میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو ایک روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو قریش کے سارے قبیلے میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے چند ایک معلومات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنائے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔